آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو بنیادی شخصی اور خاندانی تعارف، کیا عظیم خاندانی تعارف ہے، پھر تعلیم و تربیت اور سلسلہ چشت میں جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مرتبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محترم جنید اقبال صاحب، جب ہم آج یہاں بیٹھ کر ان قدسی صفات لوگوں کا ذکر زبان پر لاتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ لوگ ہم بر صغیر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عظیم محسن ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے اپنے اخلاق اور کردار کی بدولت ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر ڈالا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کیا کہ اس لیے ان نفوس قدسیہ کا جب ذکر ہماری زبانوں پر آتا ہے تو قرآن کریم کا یہ جو انداز ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ ہمارے دلوں میں ایک لو پیدا کر دیتا ہے کہ آخر یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے حصول کے لیے عطا کی ہے وہ ان پاک لوگوں کے دامن سے وابستہ ہو کر ہی ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سیدنا حضرت صوفی حمید الدین ناگوری، چشتی، سوالی، سعیدی، کیا کیا شانیں ہیں، ان کے ذکر پاک کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا تاج زرین سے سرفراز ہو کر یہ ولایت پر پہنچتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا کی جام سے مسرور ہیں، صبغت اللہ کے احسن رنگ سے مسرور ہو کر تخلقوا بِأَخْلَاقِ اللہ سے متصف یہ رسول کے غلام، زمانے کے امام، خوئے حیا سے معمبر، بوئے عرفاں سے معطر، نور علم سے منور، خلعت فقر سے مفتخر اور اعجاز کرامت سے مکرم، لباس تقوی سے محترم، گوہر ایثار سے مرصع، جوہر اخلاص سے مسجع، زیور اخلاق سے آراستہ، حسن عمل سے پیراستہ، دعوت لا الہ الا اللہ کی عملی تصویر، کیا کہنے، محمد الرسول اللہ کے نور کی تنویر، فاروقی چمن کا پھول اور خلافت خواجہ اجمیری کی رنگینی و زیبائی سے مشرف ہو کر، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت ابتدا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بندگان خدا کو منزل مقصود کا سراغ دینے والے، واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اور سیدنا حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جب شخصیت کا ہم تعارف لیتے ہیں تو نسبتیں بڑھتے بڑھتے شیخ احمد فاروقی سے ہوتی ہوتی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تک 17ویں پشت تک پہنچ جاتے ہیں۔ سبحان، بلکہ ان کے حصے میں جو ایک اور شرف آتا ہے وہ یہ کہ 26ویں سلسلے میں جا کر ان کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آب لوئی پر وہاں حضرت کعب تک پہنچ جاتا، حضرت کعب تک یہ پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے آبا، اچھا پھر والدہ حسینی سید، وہ بھی حضرت خدیجہ، آپ نے رابعہ بصریہ سے ان کی تشبیہ دی، کیا سبحان اللہ بات۔ جب میں آپ کی گفتگو سن رہا تھا تو یہ تصور مجھے مسرور کر رہا تھا کہ اس خطے میں بھی وہ عظیم مائیں آئیں، جس طرح کے بغداد میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہاں کے لوگوں کو ملے، سبحان اللہ، کیا یہاں بھی ماں کی بدولت حضرت حمید الدین ناگوری، کیونکہ ان کی والدہ کے بارے میں ان کے یعنی سسر نے کہا تھا، ان کی والدہ کے والد نے کہا تھا اپنے داماد سے کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا دے گا اور تم دیکھو گے کہ اس بیٹے کے دنیا میں آنے سے پہلے میں نہیں رہوں گا، لیکن وہ بیٹا اتنا عظیم ہوگا کہ اس کا آدھا جسم سبز ہوگا۔ یہ حضرت ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بشارت، ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بشارت، ان کے نانا
ان کے والد کو دے رہے ہیں کہ اس طرح سے وہ دنیا میں آنے والے اس کا مطلب ہیں۔ پھر نانا بھی ولی کامل؟ جی سارا خاندان ہی ماشاءاللہ، اور انہی بزرگان دین کا یہ رنگ بکھرا ہوا ہے جو ہمیں اس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اگر موجودہ تمام تر مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں کا رنگ اپنے اندر، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ اللہ کا رنگ ان پاک لوگوں سے جب ہمیں ملتا ہے تو پھر ہمارے دلوں میں، تو سیدنا حضرت شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ خاندان چشت کے بھی چشم و چراغ ہیں کہ سیدنا حضرت خواجہ شمس العلماء شمس الدین نے آپ کو نکھارا، حضرت حمید الدین خوئی نے آپ کے اندر طریقت کے رنگ بھرے، پھر حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت حلوائی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں جی حضرت حلوائی رحمۃ اللہ، یا وہ شمس الدین حلوائی، وہ حمید الدین ناگوری، اور یہ جو حمید الدین خوئی، پھر حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے ان پر نظر ڈالی، اس کا کرشمہ ہے کہ آپ نے آگے اس سلسلے کو بڑھا کر دنیا، اس خطے کے مسلمانوں کو ایک عظیم منزل عطا کر